السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دروس کے سلسلے میں جو ہمارا عنوان ہے اس درس کا، سبق کا، وہ یہ ہے کہ احکام الہی کی اہمیت اور انہیں سیکھنے کا طریقہ، اور جس باب میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے احکام الہی کے سیکھنے کی اہمیت۔ ایک احکام الہی کی اہمیت اور ایک انہیں سیکھنے کا طریقہ ہے۔ ابھی ہم اہمیت پہ بات کریں کہ یہ کس قدر اہم ہے، ضروری ہے۔ احکام الہی کی اہمیت کیا ہے وہی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے سبق کی روشنی ہم آئمہ معصومین کے فرامین سے اس پہ ڈال رہے ہیں۔ آئمہ معصومین کی حدیث کے ذریعے ہم وہ اہمیت سمجھ رہے ہیں، یعنی اہل بیت نے جو بتایا ہے ہمیں اپنے فرامین کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے جو حدیث بات انہوں نے بتائی ہے کہ کتنی اہمیت ہے، وہ ہم سے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مختلف ہم نے احادیث ابھی تک پڑھ لی ہیں، اور آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے، یہ علم کی اہمیت کے بارے میں، احکام الہی کی اہمیت کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کے دین میں مجتہد بنو۔ خدا کا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ خدا کے دین میں مجتہد بنو اور دانا بنو، کیونکہ جو فقہ ہے بصیرت اور پہچان کی چابی ہے، عبادت کے کامل ہونے کا باعث ہے، بلند مقامات اور دینی اور دنیاوی اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک بات مکمل ہوتی ہے، اور پھر یہ فرماتے ہیں مولا کہ ایک مجتہد جو ہے، ایک مجتہد کی جو برتری ہے وہ کیا ہے؟ ایک مجتہد کی عابد پر برتری اس طرح سے ہے کہ جس طرح سورج کی ستاروں پر برتری ہے۔ ایک مجتہد کی عابد پر برتری سورج کی ستاروں پر برتری کے مانند ہے۔ جو شخص بھی اپنے دین میں دانا اور بصیر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا کوئی عمل بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ ہے تحف العقول، ہماری ایک مستند کتاب ہے، اس میں یہ احادیثوں میں سے ایک باب میں سے لی گئی۔ فرماتے ہیں کہ مولا جو فرما رہے ہیں اس کی تشریح آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی کہ اس سے کیا فرمانا چاہتے ہیں ہمارے امام، ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ وہی کہتے ہیں کہ جو خدا کا دین ہے، اللہ کا جو دین ہے، اسلام جو دین ہے، اس میں جہد کرو، کوشش کرو، مجتہد بنو، یعنی کہ مجتہد جہد سے نکلا ہے۔ جہد کہتے ہیں کوشش کرنا، کوشش کرنا کسی بھی کام کے بارے میں جب انسان جہد کرتا ہے، بار بار مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ آدمی جب اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مجتہد بن جاتا ہے۔ تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ اس میں خدا کے دین میں مجتہد بنو، دین سیکھو سارا، اور دانا بنو، عقل مند بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فقہ ہے ہماری، جو فقہ اسلامی ہے، یہ بصیرت اور پہچان کی چابی ہے، یعنی آپ کی بصیرت بڑھتی ہے، بصیرت کھلتی ہے، آپ کی پہچان بنتی ہے آپ کی۔ یہ بہت خوبصورت بات مولا نے کی ہے۔ آپ اللہ کے دین میں
دانا بن جائیں، اللہ کا دین سیکھیں، مجتہد بنیں، اپنا سارا دین سیکھیں، سامنے دیکھیں۔ یہ دین سیکھنا، یہ دانائی دکھانا، دانا عقل مند کو کہتے ہیں نا، بے عقل کو تو دانا نہیں کہتے۔ یہ دین سیکھنا، یہ دانائی، یہ ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مولا فرماتے ہیں کہ جو فقہ ہے جو آپ سیکھتے ہیں، یہ بصیرت اور پہچان کی چابی ہے، انسان کی بصیرت کھلتی ہے، انسان میں عقل آتا ہے، انسان کا علم بڑھ جاتا ہے، معلومات زیادہ ہو جاتی ہیں، بہت ساری باتیں جان لیتا ہے جو دوسرے نہیں جانتے ہوتے، اور اس کی پہچان بھی بنتی ہے کہ دیکھیں جی فلاں اتنا علم رکھتا ہے، فلاں کے پاس اتنی بصیرت ہے، پہچان بھی بنتی ہے انسان کی، اور انسان کی خود بصیرت بھی کھل جاتی ہے۔ اور جو عبادات ہیں ان کے کامل ہونے کا باعث افتخار ہے، عبادات کے کامل ہونے کا باعث ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو عبادات ہیں، عبادات یہ جو ہم کرتے ہیں، عبادات کیا کیا ہوتی ہیں؟ نماز ہے، اور روزہ ہے، اور حج ہے، ٹھیک ہے، یہ عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، جس طرح یہ کامل، یہ نہیں کامل کہتے ہیں بھی صحیح طریقے سے مکمل کام۔ کامل ایک ہوتا ہے بھی بندہ کر لیتا ہے کام، لیکن ایک ہوتا ہے کامل کام ہوتا ہے۔ کچھ آدمی ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے، مثلا کولر بھر دیں، تو ایک بندہ جاتا ہے، وہ اٹھاتا ہے یہیں سے ٹوٹی سے بھر کے لے آتا ہے، دیکھتا نہیں ہے پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، جیسا ہے ابلا ہوا، وہ سمجھتا ہے خالی پانی بھرنا ہے۔ یہ اس نے کامل کام نہیں کیا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے نا یہ کہ جب کولر میں پانی بھرنا ہے تو اس لیے بھرنا ہے کہ کسی نے اس کو پینا ہے، ہم نے اس کو پینا ہے، تو پینا ہے جس نے اس کو تازہ، اگر ہم پانی پئیں گے تو تازہ پانی پئیں گے، ہمیں صاف پانی ہو، شفاف پانی ہو، برتن صاف ہو۔ اگر اسی میں کائی جمی ہوئی ہو، گندا کولر ہو، اٹھا کے بھر کے لے آئے، تو اس بندے نے کام تو کیا ہے، پانی بھر کے لایا ہے، لیکن کامل کام، مکمل کام نہیں کیا، اس کو کامل نہیں کیا، تکمیل تک اس طرح نہیں پہنچایا جس طرح اس کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی گندے میں لے آیا ہے، اس نے اس کو کام کو اہمیت نہیں دی۔ یہ کس وجہ سے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ بعض کو یہاں کہتے ہیں نا بصیرت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی بھی، لیکن اس نے اس کام کو نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا کام کامل ہے یا ناکامل ہے؟ غیر کامل ہے، کامل نہیں ہے، مکمل نہیں۔ یہی چیز ہے، ہماری جو عبادتیں ہیں، اگر ہم دین سیکھ لیتے ہیں، کاظم، اگر ہم دین سیکھ لیتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جہد کرتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں، اس کے مسائل سیکھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، مطلب جب ہم وقت دیتے ہیں، بار بار دہرائی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بعض اوقات نیند بھی آتی ہے، غلبہ آتا ہے، سستی آتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جہد ہے، یہی جہد ہے۔ کیا جہد ہے؟ مشقت کرنا، وقت دینا، ٹائم دینا، بار بار پڑھنا، بار بار دہرانا، نیند آ جائے نیند کو غالب نہ ہونے دینا، اس کو ختم کرنا، ہر کام چھوڑ کے اس کو ترجیح دینا، اس کو، یہ جہد ہے۔ جب یہ انسان جہد کرتا ہے، دین سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بندہ اور وہ بندہ، کولر والے کی مثال ہے۔ اب ایک بندہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا، اب جو بندہ جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کر کے دین سیکھ کے عبادت کرتا ہے، اور ایک بغیر دین سیکھے ہوئے عبادت کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے۔ جو سیکھ کے دین عبادات انجام دے رہا ہے، اس کی عبادت کامل ہے، اور جس نے سیکھا ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک میں اپنی مرضی سے بغیر سیکھے ہوئے عبادات کروں، اعمال انجام دوں، ہو سکتا ہے شاید وہ درست کر لے، لیکن گمان غالب یہی رہتا ہے کہ اس کی عبادت میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، وضو ٹھیک نہیں ہوگا اس کا اگر وضو نہیں سیکھا ہوا، رکوع و سجود اگر اس کو درست انداز میں نہیں پتا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، اذکار کیا ہیں، ذکر کیا ہے، ارکان کیا ہیں نماز کے، اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے، اور وہ کون سے رکن میں کیا کرنا ہے جا کے نماز کے اندر، جس نے تو سیکھا ہوا ہے دین اس کے لیے تو پریشانی کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے نہیں سیکھا ہوا اب اس کی عبادت کامل نہیں ہے، بلکہ اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں اس سے۔ تو یہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت کامل ہو جاتی ہے،
آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، کامیاب ہے، قابل قبول ہے، اس کو پاس کر دیا جاتا ہے کہ ہاں اس نے سیکھ کے عمل کیا ہوا ہے۔ بلند مقامات اور دینی اور دنیاوی اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے یہ۔ دیکھیں کتنی اس میں چیزیں ہیں۔ ایک دین سیکھنا، اللہ کا جو دین ہے ہمارے پاس آیا ہے، اس دین کو سیکھنے میں مولا کتنی آپ کو خوشخبریاں دے رہی ہیں۔ خوشخبریاں ہیں، خوشخبری اچھی خبر اور بدخبری بری خبر، بدخبری بھی آخر میں آئے گی۔ اچھی خبر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا دین سیکھیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کی عبادت قبول کامل، آپ کی بصیرت بڑھ جائے گی، آپ کی پہچان ہوگی، عزت بھی بنے گی، لوگ غلطی سے ہی بچیں گے، خطا سے بچیں گے، گناہ نہیں کریں گے، نور علی نور ہے، بہترین ہے۔ یہ تو فائدے ہی فائدے ہیں دین سیکھنے کے۔ آپ جو بھی عبادت کریں گے، جب دوسرا کو غلط بھی کرے گا تو آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ آپ نے یہاں غلط کیا ہے، یہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ آپ نے ارکان نماز میں غلطی کی ہے، یا روزے کے مسائل ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا آپ دوسرے مسلمان کو بھی بتا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ، اور یہ فائدہ ہے کہ بلند مقامات اور دینی اور دنیاوی اعلیٰ مرتبے، بڑی بات ہے، بڑے مرتبے حاصل ہوتے ہیں، انسان بڑی بلندیوں تک جاتا ہے نا۔ جب انسان، اب ہم جیسا ایک طالب علم یہاں بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ایک مجتہد ایک بڑے عالم دین کی آگے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد 40-50 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب جو علم ان کے بعد، اب جن کی یہ کتاب ہے جو دیکھ کے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے یا ہمارا مرتبہ بلند ہے؟ ان کا مرتبہ بلند ہے سید بزرگوار کا۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ جامعہ توضیح المسائل ہے، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی السیستانی، آیت اللہ سیستانی کی۔ اب جنہوں نے اتنی کتابیں فقہ میں لکھ دی ہیں، اتنے مسائل ہمیں، جن کو جو انہوں نے ہمیں سمجھائے ہیں مسائل، ہم وہ پڑھ کے ہم آگے سمجھ رہے ہیں۔ بلند مقام کس کا ہے؟ ہمارا یا ان کا ہے؟ ان کا ہے۔ وہ اتنی زندگی میں لگائی ہے، ایک ایک چیز صحیح جانتے ہیں۔ ہم ابھی جو سیکھ رہے ہیں وہ سارا جانتے ہیں، انہوں نے پہلے سے سیکھا ہے، بچپن سے سیکھا ہے۔ یعنی کہ آپ کی عمر سے، جب وہ آپ کی عمر میں تھے اس ٹائم پہ عالم دین بن گئے تھے، اس زمانے میں سے وہ بچپن سے، بہت بچپن سے سیکھنا شروع کیا۔ ایک اس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ بلند مقام بھی حاصل ہوتا ہے۔ بلند مقام ہے نا، عزت کا مقام ہے، بلندی پہ بیٹھے، بلندی سے مطلب نہیں ہے بھی 6 منزلہ اونچی منزل پہ بیٹھے ہیں اس کو بلندی، نہ، علم کی بلندی، عزت کی بلندی، یہ ان کو عزت ہے کہ دنیا ان سے ملنا چاہتی ہے لیکن وہ ہر کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہوتا ان کے پاس، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ بلند مقام ہے۔ لوگ آپ کو پھر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ بلند مقام کس وجہ سے آتا ہے؟ اللہ کا دین سیکھنے سے، اللہ کا دین سیکھنے سے، اور کسی وجہ سے تو نہیں آتا۔ دنیاوی مقامات بھی ہیں، دنیاوی مقام کیا ہے وہ بھی ہے اس میں۔ آپ کا ایک بلند مقام ہے، دینی اور دنیاوی مرتبے ملتے ہیں انسان کو۔ یہ بڑے بڑے فقہا، علماء، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، دنیا میں بھی ان کے بالا مرتبے۔ یہ جو مرتبے یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں ایک تو بلند مقام حاصل ہوتا ہے اللہ کا دین سیکھنے سے، دنیاوی اور دینی دونوں مرتبے، آخرت کا بھی مرتبہ ہے، دنیا میں بھی مرتبہ ہے۔ دنیا میں بھی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، دنیا میں بھی آپ کو خدا عزت دیتا ہے کیونکہ آپ نے علم سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی طور پہ بھی آپ کو فائدہ ہے اور دینی بھی آپ کو فائدہ ہے، دونوں طرف سے فائدہ ہے۔ اور فائدہ، یہ اتنے فائدے کس وجہ سے مولا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا دین سیکھنے کی وجہ سے، اجتہاد کرنا، مجتہد بننا، یعنی اللہ کے دین میں کوشش کریں، آپ جہد کریں، کوشش کریں، سیکھیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی عبادتیں کامل ہیں، آپ کا دینی اور دنیاوی مرتبے آپ کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ بلند مقامات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ مولا فرماتے ہیں ایک مجتہد اور عابد کے بارے میں فرمایا۔ مجتہد یعنی یہ جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ کتابیں جن کی ہیں مثلا، یہ ساری زندگی جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھیں نقطہ، یہ ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے، تحصیل علم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تحصیل علم، یعنی علم کو
حاصل کرتے رہتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عابد۔ کیا کہتے ہیں؟ عابد، عین سے۔ یہ عابد جو عبادتیں کرنے والا ہے، جو عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والا۔ عبادت کون سی؟ نماز اور روزہ۔ یہ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے، دو چیزیں۔ یہ جو عابد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ نماز گزار ہوتا ہے اور بہت زیادہ روزہ گزار ہوتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھنے والا اور بہت زیادہ نمازیں ادا کرنے والا، پڑھنے والا، نماز ادا کرنے والا، نمازیں پڑھنے۔ ہم نے ابھی پڑھنا شروع کر دی، اصل میں نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایک واجب ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ روزہ پڑھا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے؟ روزہ رکھا بھی نہیں جاتا، روزہ پڑھا بھی نہیں جاتا۔ تو روزہ ذمہ داری ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ اپنے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں حالت روزہ میں ہوں، یعنی میں حالت روزہ میں ہوں، میں نے ایک واجب رکھا ہوا، ایک واجب کی حالت میں، واجب روزہ ہے میرا اور میں نے واجب ادا کیا ہوا، ایک واجب ادا کر رہا ہوں، اور واجب کیا ہے؟ میں حالت روزہ میں ہوں۔ اس طرح نماز اقیم الصلاۃ، نماز قائم کی جاتی ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی۔ ہمارے یہاں نماز پڑھنا اور لفظ نماز بھی یہ درست لفظ نہیں ہے، نہ یہ ہماری ایشیائی زبان میں، یہ ایرانی زبان میں، فارسی میں اس کو نماز کہا گیا، یہ ہماری زبان میں اس کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ صلاح۔ کیا؟ ہم نماز کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کس کی طرف ہو؟ صلاح کی طرف۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کی جاتی ہے، یعنی صلاح۔ اب یہ لفظ عام ہو گیا ہے، نماز تو ہم جس کو نماز ہی کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ صلاح، صلاح۔ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صلاح، تو صلاح قائم کی جاتی ہے، صلاح پڑھی نہیں جاتی۔ تلاوت اس میں ارکان ہیں، اس میں رکن ہے، اس میں قیام ہے، اس میں تکبیرۃ الاحرام ہے، اس میں سورہ ہے، ذکر ہے، اذکار ہیں، یہ سارے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک واجب ادا کرنا، ایک واجب ادا کرنا، بس۔ تو یہ جو عابد ہے، یہ عابد نماز گزار ہوتا ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے کہ اصل میں یہ دو ہی عبادتیں ہیں، نماز زیادہ ادا کرنا، نماز پڑھنا، اور دوسرا روزے رکھنا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عابد ہے، یعنی بہت زیادہ عابد ہے، عبادت کرنے والا۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا۔ اور عبادت اس کے سامنے کون سی ہوتی ہیں؟ یہ دو ہوتی ہیں، یا روزے رکھتا ہے یا نمازیں ادا کرتا ہے، یہ دو چیزیں۔ اور اتنی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ عابد۔ شاباش، عابد پڑ جاتا ہے۔ عابد جو ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص بہت عابد ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت گزار ہے، آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے نماز ادا کر لیتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، یہ اس کی۔ لیکن مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت والا ہے، عبادت کرنے والا، جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر زور سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے، نوافل الگ پڑھتا ہے، واجب الگ پڑھتا ہے، اس طرح نمازوں پہ نمازیں ادا کرنے والا، ہر وقت اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو رکھنے والا، اپنے حاضر رکھنے والا، ایک یہ ہے۔ اور ایک دوسرا جو مجتہد ہے، جو ساری زندگی کوشش کرتا ہے علم حاصل کرنے کی، جہد کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، وقت کی مشکلات دیکھتا ہے، پریشانیاں، سردیاں دیکھتا ہے، گرمیاں دیکھتا ہے، وقت کی شدت، موسم کی، اور 40 50 60 70 سال تک علم ہی حاصل کرتا ہے، ایک یہ شخص ہے۔ ان دونوں میں سے برتر کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ جو مجتہد ہے اس کو بہت برتری ہے عابد کے اوپر۔ حالانکہ عابد ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، اور مجتہد کیا کرتا ہے؟ پڑھتا رہتا ہے، تحصیل علم کرتا ہے اور دوسروں کو علم بانٹتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو مجتہد ہے اس کی برتری زیادہ ہے عابد کے اوپر، یہ اوپر ہے، فضیلت رکھتا ہے عابد کے اوپر، جو عبادتیں کرنے والا، نمازیں۔ اور برتری کی مثال ایسے ہے جیسے یہ ستاروں کے اوپر سورج کو برتری۔ آپ دیکھتے ہیں کہ
دن میں جو ہی صبح سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند ہو جاتی ہے، یعنی نہیں کہ ستارے کہیں چلے، ستارے ادھر ہی ہوتے ہیں، اسی جگہ ہوتے ہیں ستارے، جس جگہ رات کو ہمیں نظر آتے ہیں، جہاں ہم چھوڑ کے آتے ہیں ان کو صبح فجر کی نماز سے پہلے، وہ اسی جگہ ہی ہوتے ہیں، کہیں نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں ستارے ڈوب گئے، ستارے غروب ہو گئے، ستارے طلوع ہو گئے، یعنی ستارے نکل آئے، ستارے غروب ہو گئے، ستارے چلے گئے۔ اصل میں وہ نہ طلوع ہوتے نہ غروب ہوتے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ ہمارا جب وقت ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج سامنے آتا ہے زمین کے اس حصے کے، ہمارے جب ہمارے سامنے آتا ہے، جو زمین کا پیچھے والا حصہ ادھر والے مطلب آسٹریلیا والے یا یورپی، ادھر کیا ہو جاتا ہے، جب ادھر روشنی ہوتی ہے ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ زمین کے اس حصے پہ سورج آتا ہے، پیچھے والے اندھیرے میں آ جاتے ہیں، ادھر رات ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ادھر سے آسٹریلیا سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے، کرتے کرتے وہاں اب مثلاً ابھی یہاں پہ 9 بجنے والے ہیں، تو وہاں پہ دن کے 2 بج چکے ہیں، وہاں 5 گھنٹے پہلے سورج وہاں سے نکلا ہوا ہے، وہ نکلتے نکلتے ہمارے پاس جب پہنچا ہے تو ان کے پاس 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اب وہاں پہ دن کے، وہاں سے صبح نکلا ہے، جب پہلے نکلا ہے، جب اس آسٹریلیا میں سورج نکلا ہے صبح، تو یہاں رات کے 12 تھے ہمارے پاس، 12 بج رہے تھے ہمارے پاس، 12 بج رہے تھے، یا آپ کہہ لیں 1 بج رہا ہوگا، یعنی 6 بجے اگر سورج نکلتا ہے، 6 بجے اگر سورج نکلا ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس رات کا 1 تھا اور سورج نکل آیا وہاں سے۔ سمجھانے کی بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی روشنی تیز ہوتی ہے اور ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، آخر ستاروں کی روشنی نظر ہی نہیں آتی۔ یہ فضیلت ہے عابد کے اوپر، مجتہد کی، عالم کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم بہت کام کا ہے، وہ خود بھی سیکھتا ہے اور اپنی قوم کو بھی سکھاتا ہے، دنیا کو علم بانٹتا ہے، دنیا کو گمراہی سے نکالتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے۔ جب وہ دنیا کو روشنی دیتا ہے تو اللہ نے اس کو بلند روشنی دی ہے، اس کو کہا ہے کہ تیرا مقام اس طرح سے ہے جیسے سورج ہے، اور ان عابدوں کا مقام ایسے ہے جیسے ستارے ہیں۔ اب ستارے کی روشنی زیادہ ہے یا سورج کی روشنی زیادہ؟ سورج کی روشنی زیادہ ہے۔ اور یہاں ایک وہ شیخ سعدی کی حکایت بھی ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک آدمی، اس کو شوق ہوا، وہ عابدوں کے پاس چلا گیا، خانقاہ میں، یہ جہاں عبادت کرتے ہیں عابد ہوتے ہیں سارے، کہ میں عبادت کروں صبح شام اللہ کی، یہ لوگ ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلا گیا، بیٹھ گیا، عبادت کرتا رہتا تھا، فارغ ہی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، بس کوئی نہ کوئی ذکر فکر میں لگے رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس خانقاہ کو چھوڑ دیا، عابدوں کو چھوڑ دیا، اس کا دل بھر گیا، ادھر سے چھوڑ کے آ کے ایک مدرسے میں آ گیا، ایک عالم کے پاس آ گیا اور دین پڑھنا شروع کر دیا، دین سیکھنا شروع کر دیا۔ کسی بندے نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ اتنی عبادتیں کرنے والے لوگ تھے، ہر وقت نہ کوئی فالتو کام، نہ کوئی اور کام کاج، کچھ بھی نہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اتنا پاک پاکیزہ ماحول چھوڑ کے آپ عبادتیں چھوڑ کے یہاں مدرسے میں آ گئے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے بڑی بہترین مثال دی، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ جو عابد ہے جن کے پاس میں تھا عبادتوں والے، یہ اپنا آپ سوچتے ہیں، جی پی لیں، یہ عابد جو ہے اس کو اپنا خیال ہوتا ہے، یہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے، یہ اپنی عبادتوں کی فکر ہوتی ہے اس کو کہ میری عبادتیں زیادہ ہو جائیں، میں زیادہ عبادت کروں، میں زیادہ عبادت کروں، اس میں یہ چیز ہوتی ہے، اپنی عبادت کی طرف ہوتا ہے، اور کوئی اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ جبکہ یہ جو عالم ہے جس کے پاس میں آیا ہوں، اس کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے، یہ دوسروں کی فکر رکھتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ مثال دی کہ اگر کسی کشتی میں جا رہے ہوں اور کشتی سمندر کے اندر ہو، دریا کے اندر ہو، یہ عابد بھی بیٹھا ہو، عالم بھی بیٹھا ہو، مثال دی انہوں نے، اور سمندر میں طوفان آ جائے، لوگ گرنا شروع ہو جائیں، تو یہ جو عابد ہے یہ اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اس کی عبادت ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اونچا کروں، اس کے اندر اپنا آپ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جبکہ یہ جو عالم ہے یہ ڈوبتے ہوئے کو بچاتا ہے، جو ڈوب رہے ہوتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ عالم جو ہے، جو مجتہد کیوں کہا گیا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، کہ دیکھیں نا، آغا نے کتاب لکھی، پہلے خود علم حاصل کیا نا، 40 سال پر ابھی تک کر رہے، ضعیف ہو گئے، اس کے بعد کتنی موٹی موٹی کتابیں،
مسائل لکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کہ جو ہمیں پیش آ سکتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کو مسئلہ پیش آئے گا وہ مسئلے کا حل میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو۔ اب ایک بندہ ادھر نیچے مثال ایسا میں نے وہ اوپر جہاں پہ نیاز دینے جاتے ہیں، خانگاہ اوپر جو بنی ہوئی ہے جاتے ہیں نا کبھی کبھی وہ اوپر مثال دینے، اگر ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ٹینٹ لگا کے اپنا خیمہ لگا کے، مثال میں ادھر بیٹھ جاؤں اپنی چارپائی لے جاؤں ادھر ہی صبح شام تسبیحاں پڑھتا رہوں، سب کو بھاگ کے ادھر کوئی بھی نہیں آنا، جو آئے اس کو بھگا دوں ادھر سے، میں عبادت کر رہا ہوں ادھر کوئی بندہ نہیں آئے، نہ کوئی مال آئے نہ کوئی ڈنگر آئے، بس فقیر کی جھوپڑی کے پاس کسی نے نہیں آنا، ایسے کرتے ہیں سخت، میں عبادت کر رہا ہوں ہر کوئی تسبیح۔ ایک یہ شخص ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ایک عالم ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ جو ادھر جھونپڑی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے کھانے کے لیے بھی محتاج ہے، مثال بناتا نہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں وہ جو بابے روٹی دے ہو، یہ تھوڑا یہ بابے کو کھانا دے ہو، یہ بابے کو یہ ہوتا ہے نا، فقیروں کو پھر دے کے آتے ہیں، کھانا پینا بھی دے آتے ہیں، یہ اپنا کوئی نہ کوئی ادھر سلنڈر رکھ لوں گا میں، مثال دے آپ لوگ نہیں پہنچائیں گے تو پھر میں اپنا سلنڈر رکھ لوں گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی پکا لوں گا۔ اب میں عبادت کر رہا ہوں، وہاں میں نے جھونپڑی لگا لی ہے، اوپر پہاڑی پہ بیٹھ گیا ہوں، مزار بنا لیے، اپنا آپ ہے، اور ایک ہی آقا ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس سے ہم سارے فیض حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنا دین سمجھ رہے ہیں، ہم مسائل سمجھ رہے ہیں، اتنی باتیں سمجھ رہے ہیں۔ اب ان میں سے کون بہتر ہے، وہ جھونپڑی والا بابا بہتر ہے یا یہ عالم دین بہتر ہے؟ عالم دین کیوں بہتر ہے؟ کیوں بہتر ہے؟ اور جھونپڑی والے بابے سے تو نیاز بھی ملتی ہے، آپ کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو پھر بہتر کون ہے؟ بابا بہتر ہے عالم بہتر ہے؟ عالم۔ پھر بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علم رکھتے ہیں، کیونکہ یہ علم بانٹتے ہیں، یہ نور بانٹتے ہیں، یہ خود علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہماری نسل بھی گمراہ نہ ہو، اس کی راہ گم نہ ہو، گمراہ نہ ہو، اب غلط راہ گمراہ نہ چلے، ایسی راہ نہ ہو کہ آگے جائے تو آگے پتہ چلے کھائیے کھڈا ہے گر جائے، سننا روشن راہ اس کی، دین سیکھے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے دین سیکھ لیا ہے، اگر مجھے اللہ بلند مقام دے رہا ہے، مجھے اللہ عزت دے رہا ہے، مجھے دنیاوی برتری مل رہی ہے، اگر میری عبادات کامل ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کی عبادات کامل ہو جائیں، جس مرتبے میں پہنچا ہوں یہ چاہتا ہے کہ سارے ادھر پہنچ جائیں، یہ چاہتا ہے۔ بابا کہتا ہے کہ میری جھونپڑی کے پاس کوئی نہ آئے، پھر کس کا مقام زیادہ ہے؟ عالم کا مقام زیادہ ہے۔ یہ چیز ہے، بس یہ سمجھانا تھا۔ اب مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، اب جو بری خبر ہے وہی ہے، خوش خبریاں آپ کو سنائی ہیں، بری خبر یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دین میں دانا اور بصیر نہ ہو، عقل مند نہ ہو، دانائی نہ رکھے، بصارت نہ رکھے، یعنی عقل استعمال نہ کرے، آنکھیں نہ کھولے، دین حاصل نہ کرے، جو شخص بھی یہ کام نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا کوئی بھی عمل پسند ہی نہیں آتا۔ جب پسند ہی نہیں آتا، مثلا پھر میں جو مرضی ہے کروں، بغیر وضو آتا ہی نہیں ہے، وضو کے لیے مثال ایک بار وضو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ مقدمات ہے نا، یہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ وضو سے مراد یہ ہو کہ بس ٹھیک ہے صابن کے ساتھ منہ دھو لیا، ٹھیک ہے، اور جیسے ایک دو بندوں کو دیکھا ہے اور آ کے نماز پڑھ لوں، اللہ اس عمل کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ عمل درست نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، دانائی نہیں استعمال کی، بصیرت نہیں کی، علم دین نہیں سیکھا، بغیر سیکھے ہوئے دین پہ عمل کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا کوئی بھی عمل پسند نہیں کرے، جو کرتا رہے، پھر قربانیاں کرے، پھر حج کرے، پھر جو مرضی ہے کرے، نمازیں پڑھتا رہے، جب اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، جب دین ہی نہیں سیکھا، اللہ کے دین کی طرف رغبت ہی نہیں کی، پسند ہی نہیں کیا سیکھنا، اور فٹیک سمجھ کے کرتا ہے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور وجہ سے کرتا ہے، جب دل آ گیا کر لیا لیکن اس کو سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آگے ہمارے پاس 2-3 اور احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کے درس میں مکمل کریں۔ خلاصہ یہ ہے اس ایک حدیث میں کہ امام موسیٰ کاظم یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس کو
اس میں مجتہد بنیں، کوشش کریں، سیکھیں، مشقت اٹھائیں، بیشک کوشش کریں، سیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد آپ کی عبادتیں کامل ہو جائیں گی، اللہ کے یہاں بڑا مقام ملے گا، دنیا میں بھی مقام ہے، دین کا بھی مقام ہے، بلند مقامات ہیں، باعلیٰ مرتبے حاصل ہوتے ہیں اس سے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اور اس برتری کیا ہے؟ برتری یہ ہے کہ جو بندہ دین سیکھتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے، اس کی مثال سورج کی ہے، اور برتری اس کو عابد کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پہ برتری ہے، عبادت کرنے والے سے زیادہ بلند مقام ہے اس کا۔ اور خدا نہ خواستہ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، سنجیدگی نہیں دکھاتا، دین سیکھنے کا شوق نہیں ہے، نہیں سیکھتا، تو مولا فرماتے ہیں پھر وہ جو مرضی ہے کام کرتا رہے، اللہ کو اس کا کوئی بھی کام پسند نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام